أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. صدق اللہ العظیم. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 37 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح: وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن. رات میں دن کا تھکا رہا انسان آ کر سکون کرتا ہے اور صبح تازہ دم ہو کر پھر جو ہے اپنے روزگار میں لگ جاتا ہے، اپنے کاروبار میں لگ جاتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں. سورج انسان کے لیے دن کو روشنی مہیا کرتا ہے، چاند انسان کے لیے رات کو روشنی مہیا کرتا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالصتاً اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو تو سورج اور چاند کو سجدہ کرنے کی بجائے اس اللہ کو سجدہ کرو. اسی طرح انسانوں کے سامنے جھکنے کے بجائے اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ. بتوں کے سامنے جھکنے کے بجائے، مقروب بدفن نیک انسانوں کے سامنے جھکنے کے بجائے، ان کے سامنے مانگنے کے بجائے اللہ کے سامنے جھکو. اللہ سے مانگو، فرشتوں سے، جنوں سے، انبیاء سے مانگنے کے بجائے اس اللہ سے مانگو جو ان سب کا خالق ہے، جو ان سب کا مالک ہے، جو ان سب کا رازق ہے، جو ان کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر انسان تکبر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، جھکتے نہیں ہیں، اللہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں. فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس موجود ہیں، یعنی فرشتے، صبح و شام، رات اور دن اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے نہیں. اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانی میں سے ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین ویران ہے، دبی ہوئی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں تو وہ لہلہا اٹھتی ہے. تو وہ اللہ ان الذی احیاہا، جس نے اس زمین کو زندہ کر دیا ہے، سرسبز و شاداب بنا دیا ہے ویران ہونے کے بعد. لمحیی الموتیٰ، وہ ان انسانوں کو بھی زندہ کرے گا جو قبروں کے اندر دفن ہیں، جو مزاروں کے اندر دفن ہیں، جو جہاں بھی موجود ہیں اللہ انہیں بھی زندہ کرے گا اور انہیں اپنی عدالت میں کھڑا کر کے ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا، جوانی کا حساب لے گا، فرصت کے لمحات کا حساب لے گا، صحت کے لمحات کا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اس کا جو مقصد حیات تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے. تم نے اپنے مقصد حیات کو کس حد تک پورا کیا، اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کر کے ہر انسان سے اس بات کا سوال کرے گا، اس بات کا حساب دے گا. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ سے دعا درہ ہمیں اپنی ہی ذات کی پرستش، بندگی اور غلامی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ہی ذات کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے کی، اسی کے نظر و نیاز ماننے کی، اپنی ہی ذات کو سجدہ کرنے کی، اور اپنا نظام جو دین اسلام کا نظام ہے اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.